بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے۔ ایسے حالات میں ایک ایمان والے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہو جائے؟ اور جو صورتحال پورے ملک میں چل رہی ہے، لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں محصور کر دیے گئے، اور حکومتی پالیسی کے مطابق جو ہے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ رہنے کو ترجیح دی جائے اور بہت کم جو ہے گھر سے باہر نکلنا ہو۔ اور چونکہ اس کے پھیلنے کے اسباب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ جو ہے کسی کو ٹچ کریں، کسی سے ہینڈ شیک کریں، یا ایک کسی کے پاس بیٹھنے سے بھی یہ وائرس جو ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کی جو اپیل ہے عام قوم سے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گھر میں رکھ کر محفوظ بنائیں۔ تو ایسی صورتحال میں گھروں میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے وقت کی قدر و قیمت، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع ایک اللہ رب العزت نے دے دیا ہے کہ اس دورانیے میں جتنے دن کے لیے لاک ڈاؤن ہے یا یہ صورتحال چل رہی ہے، ہم اپنا اللہ کے ساتھ رشتہ دیکھیں کہ ہم کتنا مضبوط ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اللہ پر عقیدہ کتنا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں توبہ استغفار کرنے کی احادیث میں بھی تنبیہ ملتی ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے جس طرح کی، اس کا بھی ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں علامات قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں تیسری جو علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انسانوں میں ایک بیماری ایسی پھیلے گی جس طرح بکریوں میں ایک طاعون کی طرح کی ایک وبا پھیلتی ہے۔ تو شاید یہ وہی اشارہ ہے جو آج کل کرونا وائرس کی شکل میں پھیل رہی ہے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اعمال پر توجہ دینی ہوگی کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہی ہے جو پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر ایک وبا کی شکل میں یہ بیماری مسلط ہو گئی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے، طیب اردگان صاحب کا بیان آیا تھا دو چار دن پہلے کہ کشمیر پر کرفیو لگے ہوئے 7 ماہ سے زیادہ ہو گئے، تو پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن آپ اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ نے پوری دنیا میں کرفیو لگا دیا۔ تو اسی کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جہاں قیدیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اس وائرس کے پیش نظر، لیکن کشمیر کو آج بھی کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گزشتہ رات ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک نوجوان نے اپیل کی جو کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی والدہ جو ہے وہ دلی کی ایک جیل میں قید ہیں۔ تو اس کی یہ اپیل سنیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تہاڑ جیل ہے دلی، وہاں پر بھی کچھ قیدی ہیں، اور ان قیدیوں میں سے جو ایک خاتون ہے آسیہ اندرابی، ان کے بیٹے نے ایک اپیل کیا۔ سنیں احمد بن قاسم جو ہے آسیہ اندرابی کے برخوردار کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو پچھلے 25 سال سے بھارتی جیل میں قید ہے۔ میری ماں آسیہ اندرابی بھی تہاڑ جیل دلی میں قید ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے صرف اپنے والدین کی نہیں بلکہ ان تمام کشمیریوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بھارتی جیلوں میں قید ہے اور اب کرونا وائرس کے رحم و کرم میں۔ پوری دنیا میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ کل میں نے خبر پڑھی کہ ایران میں ہزاروں قیدیوں کو رہا کیا گیا، تو ہمارے دلوں میں بھی ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اس آفت کے چلتے بھارت ہمارے قیدیوں کو رہا کرے۔ بھارت کے سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی، چوروں، قاتلوں، ڈاکوؤں کو تو آزاد کیا گیا، لیکن کشمیری قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو قیدی ہیں ان کی عمر 50 سال ہے، 60 سال، 70 سال۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ گروپ سب سے ولنریبل گروپ ہے، مطلب یہ گروپ کرونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کی جیلوں کی حالت خراب ہے، وہ اوور پاپولیٹڈ ہے، اوور کراؤڈڈ ہے۔ وہاں کا جو سٹاف ہے وہ ہر روز اپنے گھر جاتا ہے، وہ آرام سے اس وائرس کو کنٹریکٹ کر سکتا ہے اور پھر اس وائرس کو ہمارے قیدیوں میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ ہم بھارت سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے عظیم جمہوریت کہلاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت کشمیری قیدیوں کو رہا کرے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور الفاظ سنے کہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے، لیکن پوری دنیا جو ہے آج بھی
کشمیر کے حق میں کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، صاف کے علمبردار بنتے ہیں یا پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں چلانے والے ہیں، تو ان کو کشمیر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو جب ایسی صورتحال میں مسلم امہ بھی پوری خاموش ہوگی اور پوری انسانیت تماشا دیکھے گی تو پھر اللہ کی طرف سے تو نظام حرکت میں آئے گا۔ تو میری آپ سب سے التماس کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اور احادیث میں جو دعائیں ملتی ہیں ان کا اہتمام صبح شام کے اذکار کا ضرور کریں۔ خاص طور پر ایک دو دعائیں جو ہیں وہ تو بہت مستند ہیں اس حوالے سے بھی کہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ شفا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعات صبح شام 3 دفعہ۔ اور اسی طرح ایک اور دعا حدیث پاک میں آتی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ دعا بھی 3 دفعہ اگر آپ اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہر قسم کی بیماری سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔